ایک دفعہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ مجلس تراویح میں قرآن کریم کے ختم پر منعقد کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اور اس اختتامی مجلس میں دعا کے لیے حاضر ہونے والوں کا حاضر ہونا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں 5 جگہ پر تراویح میں قرآن کریم سنایا جا رہا ہے اور 5 جگہوں پر قرآن کریم انشاءاللہ ختم ہوگا. بڑی سعادت اور بڑی فخر کی یہ بات ہے. وگرنہ عام طور سے ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ قرآن کریم تراویح کے اندر پورا ختم ہو، پورا مکمل ہو. تو بہت کم عام طور سے ہمارے دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق، محبت اور زیادہ نصیب فرمائے اور اپنی اولادوں کو قرآن کریم کے لیے وقف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی پہلی سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم. اس کا مطلب مفسرین اس کا جو معنی بیان کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان لفظوں کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. الف لام میم، ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ الفاظ لا کر اللہ رب العزت انسان سے اس بات کا اقرار کرواتے ہیں کہ اے اللہ میں جاہل ہوں، عالم آپ کی ذات ہے، علم آپ کے پاس ہے، میں ایک ناقص علم جاہل انسان ہوں، میرے پاس وہی علم آئے گا جو آپ کی ذات اقدس سے میرے دل میں ڈالا جائے گا. تو اللہ رب العزت الف لام میم کے الفاظ سے انسان کے جاہل ہونے کا اقرار کرواتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے سامنے اپنے ناقص، اپنے حقیر ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی برتری کا، اللہ کی بزرگی کا اعلان کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت انسان کی طلب پر اس کو علم نبوت عطا کرتے ہیں. تو کامل اور مکمل ذات اللہ کی ہے، کامل اور مکمل ذات اللہ کی ہے اور اللہ رب العزت سب سے بڑا علم والے. کیسے علم والے؟ علیم بذات الصدور، میرے دل میں جو خیال اٹھتا ہے
ابھی میری زبان پر وہ نہیں آیا، میرے دل میں ایک تصور پیدا ہوا، ایک خیال پیدا ہوا، میں نے کسی کو کہا نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، اللہ رب العزت اس سے واقف ہے، میں کیا کچھ سوچ رہا ہوں، کس کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، کس کے لیے برا سوچ رہا ہوں، اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو پاک کرنا، کیوں کہ میرا خیال بھی اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ کیوں؟ انسان کرتا وہی ہے جو انسان کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے، انسان کے خیال میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، انسان کا عمل بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایک کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اپنی سوچوں کو پاک کر لو، اپنی سوچ کو پاک کر لو، تمہارے اعمال بھی پاک ہو جائیں گے۔ اگر سوچ پاک نہیں ہے، سوچ میں گندگی موجود ہے، گناہ کی گندگی، حسد، بغض، کینے کی گندگی سوچ کے اندر موجود ہے، تو یہی چیزیں انسان کی سوچ سے انسان کے عمل میں آتی ہیں۔ جو چیز دل میں پیدا ہوتی ہے باہر وہی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کو بھی جاننے والے ہیں، تو ایسے علم والے اللہ رب العزت۔ تو انسان سے اللہ اس بات کا اقرار کرواتے ہیں کہ اے انسان تو جاہل ہے، علم میرا ہے، اور علم وہ ہے جو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری کیا ہے، وہ علم ہے۔ اس علم کو حاصل کرو گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی، اس علم پر عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی۔ ابھی ایک بچہ جو ہے وہ نعت پڑھ رہا تھا کہ نبی کی زبان وہ ہے جو اللہ کی زبان ہے، نبی کی زبان وہ ہے جو اللہ کی زبان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کے یہ بات فرما رہے کہ میرے نبی کی زبان اقدس سے کوئی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نکلتی ہی نہیں ہے۔ میرا نبی جو کچھ بھی بولتا ہے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے میرا نبی نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرے نبی کی زبان پہ آنے والا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو شوق تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کروں۔ حدیث کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، حضور کے جسم سے نکلنے والے اعمال، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم اللہ کی طرف سے وحی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور کے عمل، حضور کے اقوال، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لکھنے کا بڑا شوق تھا، تو جو بھی آدمی حضور کی جو بات بھی سنتے اس کو لکھ لیتے، جو عمل دیکھتے اس کو لکھ لیتے۔ تو ایک دوسرے صحابی ان سے کہنے لگے کہ تم حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی انسان مذاق کی حالت میں ہوتا ہے، غصے میں انسان کی زبان سے بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو انسان نہیں بولنا چاہتا، مذاق کی حالت میں انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو انسان نہیں بولنا چاہتا۔ تو تم اس لیے حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو، بلکہ جو بات حضور کہیں لکھنے کو وہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی ہے، میں جا کر حضور سے پوچھوں گا، اگر مجھے حضور نے ہر بات لکھنے کا حکم دیا تو میں لکھوں گا، وگرنہ میں نہیں لکھوں گا۔ آئے یا رسول اللہ، مجھے آپ کی حدیث کو لکھنے کا بڑا شوق ہے، آپ سے جو بات بھی سنتا ہوں، آپ کا جو عمل بھی دیکھتا ہوں، میں اس کو لکھ لیتا ہوں، تو لیکن میرے فلاں بھائی نے مجھے یہ کہا کہ تم ہر بات حضور کی نہ لکھا کرو، لیکن یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا پڑے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری جو بات بھی لکھنا چاہو لکھ لو،
میری زبان سے نکلنے والی جو بات لکھنا چاہو لکھ لو، میرے جسم سے نکلنے والا جو عمل بھی لکھنا چاہو لکھ لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، یہ زبان حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتی، اس زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یہ کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس انداز میں اللہ نے نازل کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس وقت سے لے کر آج 1400 سال گزر گئے، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنی اسی اصلی شکل میں موجود ہے جس اصلی شکل میں اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، دنیا کی آبادی کا ایک تیسرا حصہ وہ مسلمان ہیں، اور مشرق مغرب شمال جنوب جس ملک کے اندر بھی قرآن کریم کا کوئی نسخہ موجود ہے، اس قرآن کریم کو اٹھا کر مشرق سے ایک قرآن لے لو، ایک قرآن کریم مغرب سے اٹھا لو، ایک افریقہ کے جنگلوں سے لے آؤ، ایک یورپ کے آخری ملکوں سے لے آؤ، سب قرآنوں کو ایک جگہ پر جمع کر لو، پورے قرآن کریم کے اندر ایک حرف اور ایک لفظ کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آج دنیا کے اندر قرآن کے علاوہ جو پہلی کتابیں آسمان سے جو نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، وہ بھی موجود ہیں، بائبل اس کو کہا جاتا ہے، اس بائبل کے اندر تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے۔ اب ان بائبل کے نسخوں کو جمع کر لیں، بائبل کے نسخوں کو جمع کر لیں۔ ایک بائبل کا نسخہ وہ ہے جو پاکستان کے اندر چھپا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے بھی نہ لیں، صرف پاکستان کے اندر ایک بائبل کا نسخہ وہ جو لاہور سے چھپ رہا ہے، ایک وہ ہے جو کراچی سے چھپ رہا ہے، ایک وہ ہے جو اسلام آباد سے چھپ رہا ہے۔ تینوں شہروں کے نسخوں کو جمع کر لیں، اور ہر شہر کا نسخہ دوسرے شہر کے نسخے سے مختلف ہوگا، آپس میں ان میں میل جول نہیں ہے۔ ہر ہفتے ایک ہفتے میں جو نسخہ چھپا، اگلے ہفتے جو نسخہ چھپا ہے اس کے اندر الفاظ میں فرق ہے، اس کے مفہوم میں فرق ہے۔ وہ آج کی ساری عیسائی دنیا، ساری یہودی دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ہماری کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اگر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے جو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے کہ نعوذ باللہ، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک کلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، کوئی جن اس کے پاس آتا ہے، اس کو آ کر سنا جاتا ہے اور یہ آ کر ہمیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہوا تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی۔ پہلا چیلنج اللہ نے دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، کسی انسان کا، کسی جن کا بنایا ہوا کلام ہے،
کسی مخلوق کا کلام ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا سکتے ہو. بڑے بڑے دنیا میں شاعر موجود ہیں, بڑے بڑے ادیب موجود ہیں, اس جیسا کلام بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھا دو. تو قرآن کی طرح کی 10 صورتیں بنا کر تم بھی دکھا دو. جس طرح قرآن کی 10 صورتیں ہیں تو الم تر کیف فعل ربک سے لے کر والناس تک یہ جو ہے وہ 10 صورتیں ہیں. تو قرآن کریم کی ان چھوٹی 10 صورتوں جیسی تم صورتیں بنا کر دکھا دو, پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان کا ہے. تو مشرکین نے بڑے بڑے شاعروں کو جمع کیا, بڑے بڑے ادیبوں کو جمع کیا. اب اس کے اوپر سوچنے لگے کہ اس چیلنج کو کیسے قبول کریں کہ 10 صورتیں قرآن کی طرح کی بنا کر دکھائیں. تو کچھ دن تک یہ مشورہ چلتا رہا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. کچھ ہی عرصہ گزرا, اللہ نے اس چیلنج میں کچھ کمی کر دی. پہلے اللہ نے چیلنج دیا 10 صورتوں کا, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ, کہ قرآن کی طرح کی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو. اب اللہ نے چیلنج ہلکا کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ قرآن کی طرح کی 10 صورتیں بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے بِسُورَةٍ, یہ یہاں پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے, سب سے چھوٹی جو صورت ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر تم دکھا دو. تو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اللہ نے چیلنج دیا کہ ساری دنیا کے انسان مل کر, ساری مخلوق مل کر سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تو مشرکین کہنے لگے یہ تو بڑا سوکھا کام ہو گیا ہمارے لیے, یہ کرنا تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. جو ہے وہ 3 آیتوں کی چھوٹی سی صورت ہے, اس جیسی صورت بنانا کون سا کام ہے. چنانچہ مشرکین نے مشورہ کیا کہ عرب کا جو سب سے بڑا شاعر یا سب سے بڑا فصیح و ادیب آدمی ہو اس کو بلاؤ اور اسے منہ مانگی قیمت ہم دیں گے, جتنا انعام مانگے گا ہم اتنا انعام اسے دیں گے. اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس جیسی صورت ایک بنا کر دکھا دے. چنانچہ جو ہے وہ 2 بہن بھائی تھے جن کی شاعری پورے عرب کے اندر مشہور تھی. ان کا کلام, ان کی فصاحت و بلاغت پورے عرب کے اندر ان کا چرچا تھا. تو ان دونوں بہن بھائیوں کو یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے, تم جو ہے وہ اس صورت جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. انہوں نے کہا یہ کون سا کام ہے, ہم بناتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ ایک مہینے کا اپنا راشن کھانا پینا لے کر ایک مکان کے اندر بند ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ 1 مہینہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس جیسا ایک کلام بنائیں گے. 1 مہینے کی مہلت دو, 1 مہینے کے بعد ہم تمہیں قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھائیں گے. تو اب وہ دونوں بہن بھائی ایک مکان کے اندر بند ہوئے, صبح و شام سوچنا شروع کیا, سوچ کر اپنا ایک کلام بناتے, لکھتے, اور لکھنے کے بعد اپنے کلام کو, اپنی جو ہے وہ بات کو سورۃ الکوثر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو میچ کرتے, اس کا مقابلہ کرتے, لیکن اپنے کلام میں کمی نظر آتی پھر پھاڑ دیتے, پھر جو ہے وہ بناتے, پھر جو ہے وہ سورۃ الکوثر جیسی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے, پھر اپنی اس میں کمی نظر آتی. 1 مہینے تک وہ یہ کام کرتے رہے. 1 مہینے کے بعد جب وہ اس مکان سے باہر نکلے تو انہوں نے بھرے مجمع کے اندر آ کر اعلان کیا کہ یہ جو کلام ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کسی انسان کا کلام نہیں, انسانوں سے اوپر کسی ذات کا کلام ہے. اگر انسان جیسا ہوتا تو ہم بھی ایسا بنا لیتے, لیکن ہم مل کر بھی, ساری دنیا مل کر بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتی. تو ایسی اللہ نے عظیم الشان کتاب ہمیں عطا کی ہے. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا, ہدی للمتقین, کہ اس قرآن کے اندر ہدایت اللہ نے تقوی والوں کے لیے رکھی ہے کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے اسے عزت عطا کریں گے. تقوی کیا ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کا پابند بن جانا. عام طور سے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ تقوی جو ہے وہ کوئی بہت اونچی چیز ہے جو عام انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں فلاں دیہات سے آیا ہوں, بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں,
مجھے دین کی چند موٹی موٹی باتیں بتا دیں کہ میں ان پہ عمل کر لوں تو اللہ کے ہاں میری نجات ہو جائے. لمبے چوڑے کام مجھ سے نہیں ہوتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے کرنا، دن میں 5 نمازیں ہیں، دن میں 5 نمازیں پڑھ لینا بس. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی فرض ہے میرے اوپر؟ فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں رمضان آ جائے تو رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی فرض؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جتنے مال پہ زکوٰۃ آتی ہے، تو اگر اتنا مال تمہارے پاس ہو گیا تو سال کے بعد زکوٰۃ دے دینا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی فرض؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ہمت طاقت دی ہو بیت اللہ تک حج کے دنوں میں بیت اللہ تک جا کر حج کر کے واپس آ جاؤ، اتنی ہمت طاقت ہو تو حج کر لینا. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ فرض کوئی نہیں ہے، باقی نفل کام ہے جتنے بھی کر لو. فرض یہی ہے، دن میں 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور جو ہے وہ حج، یہ فرض ہیں. اس کے علاوہ فرض کوئی نہیں، باقی نفل ہیں. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جو فرض آپ نے بتائے ہیں نا، ان فرضوں کو میں نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نفل میں نے پڑھنا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفل مجھ سے نہیں پڑھے جائیں گے، نہ میں نے کوئی پڑھنا ہے. جو فرض ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور یہ وعدہ کر کے وہ نبی علیہ السلام سے رخصت ہو گیا. تو جب یہ بات حضور علیہ السلام کو کہہ کر وہ رخصت ہوا تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے. حضور اپنے صحابہ سے فرمانے لگے قد افلح ان صدق، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا. پتہ کیا چلا کہ تقوی والے اعمال یہی ہیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج. تقوی والے اعمال یہی ہیں. جو ان اعمال کی پابندی کر لے گا ہدی للمتقین کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے گا. اللہ رب العزت کے ہاں متقین کے اندر وہ شامل ہو جائے گا. اور اس تقوی پر ملے گا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو یہ تقوی کی زندگی اختیار کر لے گا اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھولیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے اللہ رزق دیں گے جہاں سے رزق کا وہم و گمان بھی اس کو نہیں ہوگا. آج ہماری سب سے بڑی پریشانی رزق کی پریشانی ہے. صبح سے لے کر شام تک